دوستو ذرا تصور کیجئے، ایک آدمی جو 15 سال تک مندر میں شیولنگ کی پوجا کرتا رہا، اچانک اس کے دل میں مکہ جانے کی ایسی بے چینی پیدا ہوئی کہ وہ اپنی پوری زندگی داؤ پر لگانے کو تیار ہو گیا۔ وہ کیا دیکھنے جا رہا تھا؟ اور جب وہ حجر اسود کے بالکل قریب پہنچا تو اس کے ساتھ ایسا کیا ہوا کہ اس کی ساری الجھنیں ایک لمحے میں ختم ہو گئی۔ یہ کہانی صرف سننے کے لیے نہیں بلکہ دل کو ہلا دینے والی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو وہ حیران کن حقیقت بتانے جا رہے ہیں جو آپ کو سوچنے پر مجبور کر دے گی۔ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیں کیونکہ آخر میں حجر اسود کا وہ راز سامنے آئے گا جسے سن کر آپ کی روح کانپ اٹھے گی۔ اگر آپ کو بھی خانہ کعبہ اور حجر اسود سے سچی محبت ہے تو ابھی دل سے ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ دوستو یہ واقعہ 19ویں صدی کا ہے۔ نیپال کے ایک مندر میں ایک پنڈت رہتے تھے۔ وہ بھگوان شیو کے بہت بڑے بھکت تھے۔ اپنی جوانی کے پورے 15 سال انہوں نے مندر میں پوجا، بھکتی اور شیولنگ کی عبادت میں گزار دیے تھے۔ ان کی پوری زندگی مذہبی باتوں اور عبادت میں گزرتی تھی۔ ایک دن وہ اپنے کچھ ہندو بھائیوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، وہاں مختلف مذاہب کی باتیں کر رہے تھے۔ اسی دوران کسی نے مکہ اور خانہ کعبہ میں موجود کالے پتھر یعنی حجر اسود کا ذکر کیا۔ کسی نے کہا وہ پتھر دراصل شیولنگ ہے۔ کئی لوگوں نے اس بات کی تائید کی جبکہ کچھ نے اسے مذاق سمجھا، لیکن یہ بات اس پنڈت کے دل میں اتر گئی۔ اس کے دل میں ایک طوفان اٹھ کھڑا ہوا۔ اگر یہ واقعی شیولنگ ہے تو وہ وہاں پر کیا کر رہا ہے؟ ہندوؤں کو اس کے درشن کیوں نہیں کرنے دیے جاتے؟ یہ سوال اسے دن رات پریشان کرنے لگے۔ پوجا کے وقت، اکیلے بیٹھتے وقت، ہر لمحہ اس کے ذہن میں وہی پتھر گھومتا رہا۔ اس نے کئی لوگوں سے پوچھا، زیادہ تر نے کہا ہاں وہ شیولنگ ہی ہے، مگر کسی کے پاس کوئی پکا ثبوت نہیں تھا۔ پنڈت کا دل اب چین سے نہیں بیٹھ رہا تھا۔ اس نے فیصلہ کر لیا، مجھے خود جانا ہوگا، خود دیکھنا ہوگا۔ مسئلہ یہ تھا کہ مکہ میں غیر مسلموں کو داخلے کی اجازت نہیں تھی، لیکن اس کی بے چینی اتنی بڑھ چکی تھی کہ کوئی رکاوٹ اسے روک نہیں سکتی۔ اس نے چھپ کر اسلام کے طریقے سیکھنے شروع کر دیے، نماز پڑھنا، اسلامی طریقے سمجھنا، لباس اور رہن سہن سب بدل لیا۔ پورے 3 مہینے کی محنت کے بعد جب اسے یقین ہو گیا تو اس نے مکہ کا سفر شروع کیا۔ اس زمانے میں سفر بہت مشکل تھا، ہفتوں کا سمندری سفر۔ پورے راستے اس کے دل میں ایک ہی خیال تھا، میں اس پتھر کو دیکھنے جا رہا ہوں۔ لمبے سفر کے بعد جب وہ مکہ پہنچا تو اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اگلے دن وہ خانہ کعبہ میں داخل ہوا۔ چاروں طرف کا منظر دیکھ کر حیران رہ گیا، رونق، عبادت، سکون، مگر اس کی نظر صرف ایک پتھر پر تھی۔ پہلے دن وہ ہمت نہ کر سکا، دور سے دیکھ کر واپس آ گیا۔ دوسرے دن پھر آیا، اس بار ہمت کی، طواف شروع کیا اور بار بار اس کی نظر حجر اسود پر پڑتی جاتی رہی۔ پورا دن اسے غور سے دیکھتا رہا۔ جتنا دیکھتا گیا اس کی الجھنیں ختم ہوتی گئی اور آخرکار اسے یقین ہو گیا، یہ شیولنگ نہیں، یہ حجر اسود ہے، اللہ کی نشانی ہے۔ اس کے دل کا بوجھ ہلکا ہو گیا، برسوں کی بے چینی ختم ہو گئی۔ دوستو یہ واقعہ ہمیں ایک بہت بڑی بات سکھاتا ہے، جو سچائی کی تلاش کرتا ہے اللہ اسے خود راستہ دکھا دیتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں اس پتھر کی جس کے لیے یہ سارا سفر کیا گیا۔ دوستو 2021 میں سعودی حکومت نے حجر اسود کی 49,000 میگا پکسل کی حیرت انگیز ریزولوشن تصویر جاری کی۔ فاکس اسٹیکنگ ٹیکنالوجی سے 7 گھنٹے کی عکس بندی اور 50 گھنٹے کی محنت کے بعد یہ تصویر تیار کی گئی۔ اس میں ہر چھوٹا حصہ صاف دکھائی دیتا ہے۔ ایک غیر مسلم سائنسدان نے ان تصاویر کا گہرائی سے جائزہ لیا اور جو باتیں سامنے آئیں انہوں نے اسے حیران کر دیا۔ اس نے کہا کہ یہ عام پتھر نہیں بلکہ یہ اپنے قریب آنے والوں کی نشانی محفوظ رکھتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ حجر اسود جنت سے نازل ہوا تھا۔
حضرت آدم علیہ السلام اسے اپنے ساتھ لائے تھے۔ شروع میں یہ دودھ سے بھی زیادہ سفید تھا، مگر انسانوں کے گناہوں کی وجہ سے یہ سیاہ ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حجر اسود کو اپنے نیک اعمال کا گواہ بنا لو، قیامت کے دن یہ آنکھوں اور زبان کے ساتھ گواہی دے گا۔ دوستو، یہ وہی پتھر ہے جس کا بوسہ لینا عمرہ اور طواف کو مکمل کرتا ہے۔ اب ایک دلچسپ واقعہ سنیں۔ کچھ عرصہ پہلے ایک کمزور عرب خاتون حجر اسود کا بوسہ لینے کے لیے آگے بڑھی۔ وہاں بہت زیادہ بھیڑ تھی اور ایک سعودی شہزادہ بھی موجود تھا۔ خاتون بھیڑ میں جانے سے ڈر رہی تھی، اس لیے اس نے دور سے ہاتھ اٹھا کر اشارہ کیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک لاٹھی بھی تھی۔ سیکورٹی نے سمجھا وہ حملہ کرنے والی ہے، اس لیے اسے گرفتار کر لیا گیا۔ بعد میں جب پوچھا گیا تو اس نے کہا، میں تو صرف حجر اسود کا بوسہ لینا چاہتی تھی۔ اس لیے یاد رکھیں، اگر بھیڑ زیادہ ہو تو دور سے ہاتھ اٹھا کر اشارہ کر کے بھی بوسہ لیا جا سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے بھی ایسا ہی کیا ہے۔ دوستو، حجر اسود اور مقام ابراہیم دونوں جنت کے پتھر ہیں اور قیامت کے دن گواہی دیں گے۔ اگر آپ کو یہ موقع ملے کہ آپ حجر اسود کو سکون سے بوسہ دے سکیں تو یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ دوستو، یہ تھی وہ انوکھی کہانی اور حجر اسود کا راز۔ امید کرتے ہیں جن لوگوں کے دلوں میں کوئی شک تھا وہ دور ہو گیا ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو حجر اسود کی زیارت اور بوسہ لینے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین۔ دوستو، کعبہ شریف دنیا کی ایک ایسی جگہ ہے جس کے اوپر سے آج تک کوئی بھی پرندہ نہیں گزرا ہے، اور دنیا بھر کے کسی بھی ایئر لائن کا کوئی بھی جہاز آج تک کعبہ شریف کے اوپر سے نہیں گزر پایا ہے۔ قدرتی طور پر اللہ تعالیٰ نے کعبہ شریف کی ڈائریکشن ہی ایسی رکھی ہے کہ کبھی چاند اور سورج بھی کعبہ شریف کے اوپر سے نہیں گزر پاتی۔ آخر اس کی ایسی کیا وجہ ہے جس کی وجہ سے کعبہ شریف کے اوپر سے کوئی بھی جہاز یا پرندہ نہیں گزر پاتا، اور اگر کبھی کوئی گزرنے کی کوشش بھی کرتا ہے تو اس کو یا تو قدرتی طور پر وہاں سے دھکیل دیا جاتا ہے یا پھر وہ جل کر تباہ اور برباد ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کعبہ شریف میں ایسی کیا خاص بات رکھی ہے جس کی وجہ سے کعبہ شریف کے اوپر سے کوئی بھی جہاز یا پرندہ نہیں گزر سکتا؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اسی کے بارے میں جانکاری دینے والے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتانے والے ہیں کہ جب ایک بار کسی ہوائی جہاز نے کعبہ شریف کے اوپر سے گزرنے کی کوشش کی تو اس جہاز کے ساتھ میں کیا ہوا، اس کے بارے میں جان کر آپ بھی حیران ہو جائیں گے۔ اس لیے آج کا یہ ویڈیو آپ سبھی کے لیے بہت ہی زیادہ خاص ہے۔ آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، اور سب سے پہلے اگر آپ کو بھی کعبہ شریف سے محبت ہے تو آپ اس ویڈیو کو دل سے ایک لائک ضرور کریں، اور مہربانی کر کے اسے شیئر بھی کر دیں تاکہ اور بھی لوگوں کے پاس میں یہ ویڈیو پہنچ جائے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ دوستو، اسلام میں مکہ اور مدینہ کو جنت کا دروازہ مانا گیا ہے، اس لیے ہر مسلمان اپنی زندگی میں ایک بار مکہ اور مدینہ جانے کی خواہش ضرور رکھتا ہے اور کعبہ شریف کا طواف کرنا چاہتا ہے، کیونکہ یہ وہی جگہ ہے جہاں پر حج مکمل کیا جاتا ہے۔ مگر حیرانی کی بات یہ ہے کہ پچھلے کچھ دنوں سے سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ بڑی تیزی کے ساتھ میں وائرل ہو رہی ہے، جس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ کعبہ شریف کے اوپر سے دنیا کا کوئی بھی جہاز یا کوئی بھی پرندہ گزر نہیں سکتا، اور اگر کبھی کوئی پرندہ یا جہاز کعبہ شریف کے اوپر سے گزرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کو یا تو قدرتی طور پر وہاں سے دھکیل دیا جاتا ہے یا پھر وہ جل کر تباہ اور برباد ہو جاتا ہے۔ مگر دوستو، اس پوسٹ کو لے کر کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ پوسٹ سراسر غلط اور جھوٹ ہے۔ کعبہ شریف کے اوپر سے جہاز بھی گزرتا ہے اور پرندے بھی کعبہ کے اوپر سے اڑ کر گزرتے ہیں۔ اس طرح سے کچھ لوگ اس پوسٹ کو غلط بتا رہے ہیں، مگر ہم آپ کو بتا دیں کہ یہ پوسٹ جھوٹ اور غلط نہیں ہے، بلکہ بالکل سچ ہے۔ آج تک کوئی بھی جہاز
کعبہ شریف کے اوپر سے گزر نہیں پایا ہے، اس کے بارے میں بات کرتے ہوئے عبد الرشید نے، جو کہ پچھلے 25 سالوں سے سعودی عرب میں مکہ شہر میں کام کر رہا ہے، اس نے بتایا کہ پچھلے 25 سالوں سے خانہ کعبہ میں رہ کر صاف صفائی کے کام کو انجام دے رہا ہوں۔ میں نے آج تک کسی بھی جہاز کو کعبہ شریف کے اوپر سے گزرتے ہوئے نہیں دیکھا، اور نہ ہی میں نے آج تک کسی پرندے کو کعبے کے اوپر سے گزرتے ہوئے دیکھا۔ عبد الرشید آگے کہتا ہے کہ ایک بار شام کے وقت غلطی سے ایک جہاز کعبہ شریف کی طرف سے آ گیا، مگر ہم نے دیکھا جیسے ہی وہ جہاز کعبہ شریف کے قریب پہنچا تو اس کی ڈائریکشن قدرتی طور پر اپنے آپ وہاں سے دھکیل دی گئی، یعنی کہ وہ قدرتی طور پر ہی وہاں سے ہٹ گیا۔ دوستو، اب آپ کو بتاتے ہیں کہ آخر ایسا کیوں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کعبہ شریف میں ایسی کیا خاص بات رکھی ہے؟ اللہ نے کعبہ شریف میں ایسی کیا قدرت ڈالی ہے کہ جس کی وجہ سے کوئی بھی پرندہ کعبہ شریف کے اوپر سے گزر نہیں پاتا، اور نہ ہی کوئی بھی پرندہ کعبہ شریف کے اوپر سے اڑ پاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کعبہ میں ایسا کیا قدرت رکھی ہے جس کی وجہ سے کعبہ کے اوپر سے گزرنے والا جہاز ہو یا پرندہ، جس کو یا تو قدرتی طور پر وہاں سے دھکیل دیا جاتا ہے، یا پھر وہ جل کر خاک ہو جاتا ہے، یا پھر وہ کعبہ شریف کی لائن سے ہی اپنے آپ ہی دور ہو جاتا ہے؟ کیا آپ کو یہ معلوم ہے کہ کعبہ شریف کی تعداد 2 ہیں؟ ایک تو کعبہ شریف مکہ میں ہے، اور دوسرا کعبہ شریف کے ٹھیک اوپر سیدھا جنت میں موجود ہے، جس کو روایت میں بیت المعمور کہا گیا ہے، جہاں پر ہر وقت 70,000 فرشتے دن رات طواف کرتے رہتے ہیں۔ اب دوستو، آپ کو 3 ایسی بڑی وجہ بتاتے ہیں جس کی وجہ سے مکہ شریف کے اوپر سے کوئی بھی جہاز یا پرندہ گزرتا نہیں ہے، یعنی کہ کعبہ کے اوپر سے پرندے یا جہاز کے نہ گزرنے کی 3 اصل وجہ آپ کو بتاتے ہیں۔ سب سے پہلی وجہ تو یہ ہے کہ کعبہ شریف کو دنیا کا سینٹر مانا گیا ہے، یعنی کہ کعبہ شریف دنیا کے بیچوں بیچ میں موجود ہے، اور آج اس بات کو سائنس بھی مانتی ہے۔ سائنس نے بھی اس بات کو پروف کیا ہے کہ مکہ میں بنا کعبہ دنیا کے سینٹر میں موجود ہے، اس لیے کعبہ شریف دنیا کے سینٹر میں ہونے کی وجہ سے سب سے زیادہ گروتواکرشن کعبہ شریف کے ٹھیک اوپر اور نیچے ہیں۔ اس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی پرندہ یا ہوائی جہاز کعبہ شریف کے اوپر سے گزرنے کی کوشش کرتا ہے تو گروتواکرشن کی وجہ سے وہ پرندہ یا ہوائی جہاز اپنے آپ ہی کعبہ شریف کی لائن سے دور ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کعبہ شریف کے اوپر کوئی بھی چیز، چاہے وہ پرندہ ہو یا ہوائی جہاز ہو یا پھر کوئی اور چیز ہو، وہ اللہ کی قدرت سے اپنے آپ ہی کعبہ کے اوپر سے ہٹ جاتی ہے۔ اس چیز کو قدرتی طور پر بھی وہاں سے دھکیل دیا جاتا ہے، یعنی کہ اس چیز کو اللہ کی قدرت سے ہٹا دیا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کعبہ شریف کے اوپر سے کوئی بھی پرندہ یا ہوائی جہاز نہیں گزر پاتا ہے۔ اگر کبھی کبھار کوئی پرندہ یا ہوائی جہاز کعبہ کے اوپر سے گزرنے کی کوشش بھی کرتا ہے تو یا تو اس کو وہاں سے دھکیل دیا جاتا ہے یا پھر وہ جل کر خاک ہو جاتا ہے۔ اس بات کو آپ ایسے سمجھیے کہ اگر ہمارے پاس کوئی چمبک ہے اور ہم اس کے پاس اگر کسی لوہے کی چیز کو لے کر آ جاتے ہیں تو وہ چمبک اپنے آپ ہی اس لوہے کی چیز کو اپنی طرف کھینچ لیتی ہے۔ اسی طرح سے اگر کوئی چیز کعبہ کے اوپر سے آتی ہے تو وہ گروتواکرشن کی وجہ سے ہٹ جاتی ہے۔ دوستو، یہی وجہ ہے کہ سعودی حکومت نے کعبہ شریف کے اوپر سے ہوائی جہاز کے گزرنے پر پابندی لگا رکھی ہے۔ اسی وجہ سے کسی بھی قسم کا ہوائی جہاز آج تک کعبہ شریف کے اوپر سے نہیں گزرا ہے۔ دوستو، اس کی دوسری وجہ یہ ہے کہ آپ سبھی کو معلوم ہے کہ مکہ اور مدینہ میں غیر مسلموں کا جانا منع ہے، یعنی کہ غیر مسلم مکہ اور مدینہ میں نہیں جا پاتے ہیں۔ اس لیے کوئی بھی مسلمان اگر حج کرنے کے لیے یا عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں تو ان کا جہاز سب سے پہلے ریاض شہر میں اترتا ہے، یعنی کہ ان سب کو سب سے پہلے ریاض میں لے جایا جاتا ہے، پھر ان سب کو بسوں یا ٹرینوں میں بھر کر مکہ اور مدینہ لے جایا جاتا ہے، کیونکہ اللہ پاک نے قرآن کریم میں غیر مسلموں کے لیے
पाक सरजमीन मक्का में दाखिल होने पर पाबंदी लगाई है और उसके अलावा भी ऐसी बहुत सी आयतें मौजूद हैं जो ये साबित करती है कि गैर मुस्लिम मक्का और मदीना में दाखिल नहीं हो सकते हैं। इसलिए किसी भी हवाई जहाज को मक्का की सरजमीन में दाखिल होने से रोका जाता है, क्योंकि हो सकता है कि किसी हवाई जहाज में कोई गैर मुस्लिम भी मौजूद हो और वो गलती से मक्का में दाखिल हो जाए। इसलिए सऊदी हुकूमत ने सख्ती से दुनिया भर के एयरलाइंस पर उसके लिए रोक लगा रखी है, यानी कि तमाम एयरलाइंस के लिए नो फ्लाई जोन करार दिया है। उसके अलावा इसकी एक और वजह भी बताई जाती है कि जिन इलाकों में तेल की कंपनियां मौजूद होती हैं, वहां पर किसी भी फ्लाइट या हवाई जहाज को गुजरने की इजाजत नहीं मिल पाती है, क्योंकि ऐसी जगह पर अगर कभी कोई हवाई जहाज गिर जाए तो फिर आप सोचिए कि वहां पर कितना बड़ा और कितना खौफनाक हादसा हो सकता है और कितना ज्यादा जानो माल का नुकसान हो सकता है। और मक्का शरीफ दुनिया की इंतहाई अहम जगह है। यही वजह है कि किसी भी हवाई जहाज को काबा शरीफ के ऊपर से या करीब भी आने की इजाजत नहीं है, क्योंकि खुदा ना खास्ता अगर कभी कोई गैर मुस्लिम या काफिर या फिर कोई दहशतगर्दी के इरादे से किसी हवाई जहाज को हाईजैक करके मस्जिद हरम के पास में ले जाकर उसको मार दे तो फिर कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। इसलिए सऊदी हुकूमत ने पूरी दुनिया के लिए ये वार्निंग जारी की हुई है कि अगर किसी ने भी काबा शरीफ के ऊपर से हवाई जहाज उड़ाने की कोशिश की तो उसको मिसाइल मारकर फौरन तबाह और बर्बाद कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, इससे मालूम होता है कि सऊदी हुकूमत की वजह से भी किसी भी हवाई जहाज को काबा शरीफ के ऊपर से गुजरने की इजाजत नहीं दी गई है। अगर हकीकी तौर पर देखा जाए तो काबा शरीफ सबसे पाक और मुकद्दस जगह है और यहाँ पर आकर दुनिया का हर मुसलमान अल्लाह की इबादत में मशगूल हो जाता है। ऐसे में अगर हवाई जहाज वहाँ से गुजरने लगे तो मुसलमानों की इबादत में खलल पैदा हो जाएगा। इस वजह से भी काबा शरीफ के ऊपर से हवाई जहाज उड़ाने की इजाजत नहीं दी गई है। याद रखिए, अभी तक कोई भी हवाई जहाज काबा शरीफ के ऊपर से ना ही गुजरा है और इंशाअल्लाह ना ही कभी गुजरेगा। दोस्तों, तसव्वुर कीजिए, सदियों पहले का वो घमंडी बादशाह फिरौन जो खुद को खुदा कहने लगा था, पानी में डूबकर मर गया, लेकिन उसकी लाश आज भी हजारों साल बाद वैसी की वैसी मौजूद है। और अब अचानक एक ऐसी हैरत अंगेज बात सामने आई है जिसने देखने वालों के होश उड़ा कर रख दिए हैं। क्या वाकई फिरौन की लाश को खानाए काबा के सामने लाया गया था? क्या अल्लाह तबारक व तआला का कोई बड़ा मोजज़ा जाहिर हुआ जिससे यहूदी डॉक्टर सजदे में गिर पड़े और मुसलमान हो गए, या फिर यह एक अफवाह है? दोस्तों, आज की यह वीडियो आपको एक ऐसे राज, एक ऐसे दावे और एक ऐसे सवाल के सामने खड़ा कर देगी जिसे सुनकर आप आखिर तक देखे बगैर नहीं रह पाएंगे। इसलिए दिल थाम लीजिए और कान खोलकर सुनिए, क्योंकि जो कुछ हम बताने वाले हैं वो आपकी सोच हमेशा के लिए बदल सकता है। दोस्तों, फिरौन का जिक्र कुरान पाक में सूरा बनी इसराइल में मिलता है। उसने गुरूर और तकब्बुर की सारे हदें पार कर दी थी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसे अल्लाह तबारक व तआला की तरफ बुलाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो घमंड में इतना चूर था कि खुद को खुदा कहने लगा। यही वजह है कि अल्लाह तबारक व तआला ने उसे कयामत तक के आने वाले पूरी इंसानियत के लिए इबरत का निशान बना दिया। आज भी उसकी लाश हजारों साल बाद वैसी ही ताज़ा है जैसे पहले थी और कुरान के फरमान के मुताबिक कयामत तक ऐसी ही रहेगी। लेकिन दोस्तों, फिरौन की लाश को लेकर यहूदी मुसलमानों के खिलाफ मुसलसल साजिशें रचते रहे हैं। हाल ही में उनकी तरफ से एक बहुत बड़ी साजिश सामने आई है। उन्होंने सऊदी बादशाह किंग सलमान से राब्ता किया और फिरौन की लाश को मक्का यानी खानाए काबा में लाने की इजाजत मांगी। उन्होंने कहा कि वो उस पर कुछ रिसर्च करना चाहते हैं। किंग सलमान ने उनकी चाल को अच्छी तरह समझते हुए, अल्लाह पर पूरा यकीन रखते हुए उन्हें इजाजत दे दी।
اجازت ملتے ہی یہودی لوگ بہت ہی زیادہ خوش ہو گئے، کیونکہ ان کا مقصد تھا کہ کعبہ میں لے جا کر ثابت کر دیں کہ یہ اصل فرعون نہیں بلکہ کوئی اور لاش ہے جسے پوری دنیا غلطی سے فرعون سمجھ رہی ہے۔ لیکن دوستو، جب وہ فرعون کی لاش کو کعبہ شریف کے سامنے رکھتے ہیں تو اچانک اللہ تبارک و تعالی کا ایسا معجزہ ظاہر ہوتا ہے کہ سارے یہودی ڈاکٹر سجدے میں گر پڑتے ہیں اور وہیں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب سوال یہ ہے کہ 1991 سے پہلے دنیا کو فرعون کی لاش کے بارے میں کچھ معلوم نہیں تھا، حالانکہ بائبل اور قرآن دونوں میں فرعون کا ذکر ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا پیچھا کرتے ہوئے فرعون اپنی فوج سمیت پانی میں ڈوب گیا تھا۔ تورات اور بائبل یہاں خاموش ہے، لیکن قرآن مقدس سورہ یونس کی آیت نمبر 92 میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، آج ہم تیرے جسم کو سمندر سے نکال کر محفوظ کر دیں گے تاکہ بعد میں آنے والوں کے لیے عبرت کا نشان بن جائے۔ دوستو، فرعون کی موت کے بعد اللہ کے حکم سے دریائے نیل نے اس کی لاش کو کنارے پر پھینک دیا۔ ہزاروں سال بعد جب لاش ملی تو اسے قاہرہ لے جایا گیا، زمین پر دفن کیا گیا، لیکن زمین نے بھی اسے باہر نکال دیا۔ پھر اسے تابوت میں رکھ کر مصر کے میوزیم میں رکھ دیا گیا۔ 2000 سال بعد جب قرآن نازل ہوا تو مسلمانوں کو یقین ہو گیا، لیکن وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ وہ لاش کہاں ہے۔ پھر 1971 میں مصر کے ایک چور احمد رسول کو ایک خفیہ راستے کا پتہ چلا، پولیس نے اسے پکڑا اور اسی جگہ کھدائی میں فرعون کی لاش مل گئی جس کے کفن پر ان کا نام لکھا ہوا تھا۔ دنیا بھر کے سائنسدان مصر پہنچے، ٹیسٹ کیے اور تصدیق کی کہ یہ وہی فرعون ہے جس کا ذکر قرآن مقدس میں ہے۔ 1992 میں جب لاش خراب ہونے لگی تو مصری حکومت نے فرانس سے مدد مانگی۔ فرانس میں ڈاکٹر مورس بکائی کی ٹیم نے مائکرواسکوپ سے جانچ کی تو معلوم ہوا کہ موت پانی میں ڈوبنے سے ہوئی ہے۔ ڈاکٹر مورس حیران رہ گیا اور مزید تحقیق کے لیے مصر پہنچا۔ وہاں مصری سائنسدانوں نے اسے سورہ یونس کی آیت نمبر 90 سے 92 کا ترجمہ سنایا۔ سنتے ہی ڈاکٹر مورس پکار اٹھا، اللہ سچا ہے، قرآن مقدس سچا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں، اور اسی لمحے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ لیکن دوستو، یہودی خاموش کیسے رہتے؟ وہ قرآن کو غلط ثابت کرنے کے لیے فرعون کی لاش کو کعبہ لے جانے کی سازش کرنے لگے۔ انہوں نے کچھ مسلمانوں کو پیسے دے کر اپنے ساتھ ملا لیا اور لاش کو جنازے کی شکل میں کعبہ پہنچایا، لیکن جیسے ہی لاش کعبہ شریف کے سامنے رکھی گئی، اچانک لاش پر عجیب و غریب قسم کی چونٹیاں پھیل گئی۔ کفن ہٹایا تو چاروں طرف چونٹیاں ہی چونٹیاں نظر آئیں۔ لوگ چیخنے لگے، چونٹیاں ہاتھوں پر چڑھ کر کاٹنے لگی۔ لاش کو فوراً باہر لے جایا گیا تو ساری چونٹیاں اچانک غائب ہو گئی اور لاش پھر ویسی کی ویسی ہو گئی۔ یہ منظر دیکھ کر وہاں موجود سب لوگ حیران رہ گئے اور کئی لوگ وہیں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ یہ معلومات ہمیں سعودی میڈیا سے ملی ہے۔ اس میں کتنی سچائی ہے یہ اللہ تبارک و تعالی ہی بہتر جانتا ہے، لیکن یہ قصے ہمیں اللہ کی قدرت کی یاد دلاتی ہے کہ اس کی نشانیاں کیسے وقت کے ساتھ سامنے آتی رہتی ہے۔ دوستو، بات کرتے ہیں ایک اور حیرت انگیز نشانی کی جو آج ہمارے سامنے پوری ہوتے ہوئے نظر آ رہی ہے۔